السلام علیکم۔ سورہ آل عمران ہماری چل رہی تھی اور 7واں رکوع آج مجھے پڑھانا ہے۔ دل کا رسول کا سپارہ ہے، میں نے آپ کو آج 7واں رکوع ہے اور تھوڑا سا چھٹا بھی لے لیں گے یہاں سے۔ آج کے سبق میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مذہب پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کو خط لکھا تو اس میں کیا چیز لکھا تھا۔ چلیں تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو ہے ھذا یہ کو کہتے ہیں، اس میں اشارہ ہے، بے شک یہ البتہ وہی قصے ہیں سچے۔ کون سے قصے ہیں؟ یہ پیچھے مباہلہ کا ذکر ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں، دیکھیے گا مباہلہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، ہم اپنے گھر والوں کو لے آئیں اور پھر بات کرتے ہیں، اور جو سچا نہیں ہوگا تو اس پہ لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح ہے، تو یہ بے شک یہ البتہ سچے قصے ہیں، سچے قصے ہیں۔ اور وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست حکمت والے ہیں، حکمت سے کام کرتے ہیں نا اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کو کیا جاننے والا ہے، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فساد کرنے والوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، روم کے بادشاہ تھے، کفار کے کوئی سے بادشاہ تھے، تو خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا تھا کہ دیکھیں اللہ آپ کا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے، یعنی مطلب اللہ ایک ہی ہے نا، آپ اس میں تو آپ ایک ہی ہیں نا، تو پھر انہیں خط لکھا تھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمتن، ایک کلمے کی طرف، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدو یہ کہ نام عبادت کریں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی، الا اللہ ولا نشرکا بھی، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں، اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ولا یتخذا بعضنا بعضا، اور نہیں ہم پکڑیں اور نہیں پکڑے بعض ہمارا بعض کو، اربابن کارساز یا رب، من دون اللہ علاوہ اللہ تعالیٰ کے۔ آ رہا ہے نا آپ کو سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہیں کہ گواہ رہنا بے شک، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمانوں سے، اگر آپ پھر رہے آپ نہیں بات مان رہے تو ہم تو مسلمانوں سے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اہل کتاب سے، اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جو تورات، زبور، انجیل، یہ جن لوگوں پر نازل ہوئی ہے تو ان پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے تو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی میں ذرا فرق کرتے تھے، کہ کوئی کہتا تھا ہم وہ نبی نہیں مانتے تو وہ نبی اپنی مطلب چلاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کلمہ اور ہمارا کلمہ برابر ہی ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی ہم رب بھی نہیں بناتے، شریک بھی نہیں کرتے، اور اگر آپ وہ بات نہیں مانیں تو ان سے کہتے نا کہ ٹھیک ہے آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں، یا اہل الکتابی۔ اچھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ جھگڑ رہے تھے کہ بھائی وہ عیسائی ہیں اور وہ انجیل، یعنی کہ وہ عیسائی ہیں وہ یہودی ہیں، تو اس کے بارے میں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، تم لڑتے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل ہوئی تورات، اول انجیل اور نہ انجیل، الا من بعد، سوائے اس کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی نہیں، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہے، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا پھر وہ عیسائی تھے، تو وہ تو ان کے بعد میں یاد ہوئی ہے نا، نازل ہوئی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاں تم ہاؤلائے، ہاں ہاؤلائے وہی ہو تم، تم نے جھگڑا کیا تھا، فیما لکم بھی علم، اس چیز کے بارے میں، اس چیز میں جو تمہارے لیے اس کے ذریعے، یعنی اس کا تھا علم، یعنی جس کا علم تھا تم اس میں بھی لڑ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے شاید، واللہ علم۔ فلما تحاجون، اور اس کے بارے میں تم لڑ رہے ہو، فیما لیس لکم بھی علم، جس کا علم بھی نہیں ہے تم، فیما اس میں جو نہیں، لیسا لکم تمہارے لیے بھی اس کا علم،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، اور لیکن کون تھے؟ یک طرفہ مسلمان تھے، یک طرفہ دین کے تھے، مسلمان تھے. ٹھیک ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. شرک بھی نہیں کرتے تھے، بتوں کو نہیں پوجتے تھے، سورج چاند ستارے ان کی بھی پوجا نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ تھے ان کے وہ کون تھے؟ ان اول الناس بابراہیم، بے شک زیادہ نزدیک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو پیروی کری جنہوں نے ان کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی. وحاذا نبی، اور یہ نبی بھی، یہ نبی حاضر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی ایک طرفہ ہی پہ تھے نا. وحاذا نبی والذین آمنوا، اور جو لوگ وہ ان کے ساتھ تھے، جو لوگ ان کے ایمان لے کر آئے تھے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو. وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے ایسی باتیں کرنے سے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیت کا، اللہ کے قرآن پاک کا. وانتم تشہدون، اور تم تو گواہ ہو، تم تو موجود ہو، تمہیں تو سب پتہ ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں کہ نبی آنے والے ہیں، قرآن پاک نازل ہوگا، وہ چیز چھپا کے اپنی کتاب چھاپ لی اپنی طرف سے، سچ جھوٹ سب ملا دیا. اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ. وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو سچ کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا. صحیح ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.